يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. عزیز دوستو، بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال دیا ہے اس مال میں سے کچھ مال کا تقاضا اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے کچھ حصہ میری راہ میں قربان کرو. اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اس حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں. بالکل قریب ہے کہ رمضان المبارک کی آمد بھی ہونے والی ہے. رمضان المبارک کے ساتھ کچھ 4-5 اعمال ہیں کہ جن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان المبارک ایسا مہینہ
کہ جس میں اعمال کیے جائیں تو وہ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں ہی خود ہی اس کا اجر و ثواب. اور کہیں پہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں نیکیاں کرو گے، کچھ اعمال خاص ایسے ہیں کہ تم کرو گے گویا تم نے وہ عمل کیا تو گویا میرے ساتھ وہ نیکی کا عمل کیا. اب ہمارے ہاں سب لوگ رمضان المبارک کا انتخاب کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال اس قدر فضیلت لے جاتے ہیں اور اجر و ثواب اس قدر زیادہ دلا دیتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مثال ہے ينفقون اموالهم، اس ذرے کی، اس دانے کی جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو. اللہ رب العزت کہتے ہیں ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. اللہ رب العزت کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، اسی ذرے کو، اسی دانے کو میری راہ میں خراج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، میری راہ میں خرچ کرتے ہو، دن ہو رات ہو. اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کو خرچ کرنے سے میں تمہاری مغفرت بھی کرتا ہوں اور اجر عظیم سے بھی نوازتا ہوں اور تمہیں کوئی غم نہیں آئے گا، پریشان بھی نہیں ہو. اسی ذرے کی، اسی مال کے چھوٹے سے دانے کی حیثیت کی اللہ رب العزت یوں مثال دے رہے ہیں، مثل الذین ينفقون، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ ایک کسان نے کھیتی باڑی کرتے ہوئے زمین کو نرم کیا اور اس کے اندر پانی لگایا، زمین نرم ہوگی، ایک دانہ بیج کا اس کے اندر لگایا اور اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ دانہ لگانے کے بعد میں نے اس میں سے پودا اگایا، پودا اگانے میں سے 7 ٹہنیاں لگائیں اور ان 7 ٹہنیوں میں اوپر اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے 700 دانے لگائے. رب کائنات فرماتے ہیں اسی طرح میں اجر و ثواب کی انتہا کر دیتا ہوں، تمہیں بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب سے نوازتا ہوں. اب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، سال میں کسی مہینے بھی ادا کی جاتی ہے مگر خاص انتخاب رمضان کا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ ہی ادا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسلمانوں سے، مومنوں سے زکوٰۃ لو، ان کے مال کو پاک کرو. اب جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے صفائی ستھرائی، کہ پورا سال محنت کر کے یا اس کے علاوہ بھی آپ کے گھر میں بینک اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں، اس کی صفائی ستھرائی ہونے لگی، یعنی میل کچیل صاف ہونے لگی ہے، میل کچیل نکلنے لگی ہے. یہ ہے زکوٰۃ کا مطلب. اب جب یہ بات ارشاد فرما دی اللہ رب العزت نے کہ میرے لاڈلے پیغمبر ان سے زکوٰۃ لے کر کے ان کے مال کو پاک کرنا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے اعلان کیا زکوٰۃ ملے گا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے. جیسے آپ کی زندگی میں 5 نمازیں فرض ہے، جینے کے لیے آکسیجن کا ضروری ہونا فرض ہے،
آپ کی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ہونا فرض ہے، اس جہان کو، اس دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی بھی بن جاؤ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز بھی ادا کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آیا، حضرت ایوب کہتے ہیں آگے سوال کرتا اللہ کے نبی جنت کا حصول چاہتا ہوں، کچھ بتا دیجئے، کچھ کر لوں کہ جنت مجھے مل جائے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، آخری رسول تسلیم کرنا، وتقیم الصلاۃ مکتوبۃ، اور فرضی نمازوں کو ادا کرنا ہے، وتؤتی الزکاۃ وتصل الارحام، تو نے زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے اور صلہ رحمیاں بھی کرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ اتنی فرض ہے، اتنی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں بھی کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لیجیے، ان سے زکوٰۃ لیجیے، ان کے مالوں کو پاک کیجیے۔ صحابہ کرام میں سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا کے دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے اسلام سے پھرنا شروع کر دیا، فرار ہونا شروع کر دیا، زکوٰۃ سے انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان سے جہاد کر کے زکوٰۃ کو لوں گا۔ وہ شخص، وہ انسان جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی کی زکوٰۃ کرتا تھا، زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرتا تھا، میں اس سے وہ رسی بھی لوں گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے لاڈلے پیغمبر، اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں، تیری راہ کو، تیری راہ کو اپناتے ہوئے، میرے حکموں کو اپناتے ہوئے، میری راہ میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے بھائی ہیں، والمؤمنات والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا مومن اور مومنات آپس میں دوست ہیں، بھائی ہیں۔ یأمرون بالمعروف، مومن کی کیا صفت ہے، مسلمان کی کیا صفت ہے؟ یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتا ہے، یأمرون وینہون عن المنکر، برائی سے جو ہے وہ روکتا ہے مومن انسان، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو ادا کرتا ہے، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کس قدر مشکل لگتی ہے، کس قدر اپنی جیب سے پیسے کو نکالنا، وہ پیسہ جو تیرا ہے ہی نہیں، دنیا میں آیا تو نمبر تھا، کائنات سے جائے گا تو بدن کے اوپر پھٹے ہوئے کپڑے اور وہ انسلے ہوئے کپڑے بغیر جیبوں کو تو لے کے جائے گا، مال تو تیرا ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے کہا تو کیا سمجھتا ہے تو غنی ہے، تیرے دل میں دماغ میں خیال کہاں سے آیا یہ مال میرا مال ہے، یہ مال در حقیقت تیرا مال نہیں۔ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے یہ کیوں انسان سوچ رہا ہے کہ مال تو میرا مال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر،
جب تو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، شیطان آ جاتا ہے، کان میں پھسپھساتا ہے، دل میں خیالات ڈالتا ہے، او میاں گھر کا بجلی کا بل دینا ہے، وہ بچوں کی فیسیں دینی ہیں، وہ گھر کا راشن ہے، وہ کریانے والے اسٹور کا بل دینا ہے، سارے خیالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ بدبخت، یہ اللہ رب العزت کا نافرمان شیطان، یہ تو زنا کے وقت تو اکیلا آتا ہے، چوری کے وقت تو ایک ہو کے آتا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہو تو اکیلا آتا ہے۔ جب تو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 70 شیطان آ کر کے تیرے ساتھ میں جاتے روکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی راہ میں نہیں خرچ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان تجھے روکتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، وعدہ پکا سچا وعدہ اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میری راہ میں خرچ کرو گے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں رتبہ اور شان اور عظمت اور رفعت مقام بھی دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دے گا تجھے رفعت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ وہ مالک کائنات ہے، کس قدر محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، بات کا روکتا نہیں۔ والذی اخذ الزکاۃ فاعلون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اس نے وعدہ تو کر دیا تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ فضیلت دے دے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو میری راہ میں زکوٰۃ ادا کرے گا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں تیرے ساتھ جنت الفردوس کا، اس جنت کا جس کے اندر انبیاء ہے، جس کے اندر امام الانبیاء ہے، جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیری زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے جنت الفردوس دے گا۔ اتنا رتبہ ہے، اتنی شان ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ زکوٰۃ دینے کے بڑے فائدے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس دنیا میں غریبوں بھی پیدا کیے، امیر بھی بنائے ہیں، فقیر بھی بنائے ہیں، مگر یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت نے جو تجھے مال دیا اس مال میں سے غرباء مساکین سب کا حق ہے، وہ مال تیرا ہے ہی۔ اب اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ سے اس مال کو کسی غریب، مسکین، یتیم، مسافر، عامل اور صدقہ خیرات کا مستحق اس کے لیے خرچ کروا کے اس کے دل میں تیری محبت، عقیدت، اخوت، پیار، محبت ڈال کے اللہ رب العزت چاہتا ہے میرے ہاں اس کا رتبہ بن جائے، جنت الفردوس دے دے۔ اللہ رب العزت اسی لیے چاہتا ہے کہ تمہارا میرے ہاں مقام بن جائے۔ اب اسی پیسے کو روک لو گے، دبا لو گے، بینک میں پڑا ہے نہیں زکوٰۃ دو گے، وہ بینک والے خود نکالیں گے۔ انہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میاں تمہارے اکاؤنٹ میں سے ہم زکوٰۃ کے لیے پیسے نکال لیں، خود نکال لیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ پڑھے لکھے چور کہ جنہوں نے آگے زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی، مال آپ کا آپ کو پتہ ہے، انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے رکھنے۔ اب زکوٰۃ نہیں دو گے اس کا کس ہوگا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بات ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مال کو اکٹھا کرتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة، اللہ رب العزت کہتے ہیں مال کو، سونے چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا اسی جو سونے چاندی کو میں پگھلا کر کے
وہی تیری پیٹھ پہ لگاؤں گا، تیرے پہلوؤں پہ لگاؤں گا، تیری پیشانی پہ اسے لگاؤں گا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سونے اور چاندی کو اللہ رب العزت پگھلا کر کے اینٹ کو بنا کر کے وہ قیامت والا دن جو دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس میں اسی سونے اسی چاندی کے ساتھ یہ عذاب ہوگا، تیری پیٹھ پہ لگایا جائے گا، تیرے پہلوؤں پہ، تیری پیشانی پہ، تیرے منہ پہ لگایا جائے گا، اور اللہ کہے گا یہی سونا یہی چاندی ہے جسے تو جمع کرتا رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت کو رخصت ہو جائیں گے، جہنمی جہنم کو چلے جائیں گے، اس کے بعد یہ شخص جو ہے جس نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی، مال کو دبا کے رکھا، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ محاسبہ ہوگا۔ اگر جنت میں جانا ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر جنت میں نہیں جانا ہوگا تو دوسری سائڈ میں چلا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ چاندی تو ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، اکثر لوگوں کے پاس سونا تو ضرور ہوتا ہے، اور سونے نے ہمارے ساتھ کیا ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب سے باہر تھا اسے اٹھا کے نصاب میں ڈال دیا۔ اس کی قیمت اس قدر اونچی چلے گئی ہے کہ غریب کی پہنچ سے بھی دور ہے اور وہ زکوٰۃ میں بھی جا رہا ہے۔ اب سونے کی کتنی وزن ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ملے گی۔ اگر عربی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 200 درہم پر 5 درہم زکوٰۃ فرض ہے چاندی پر، اور سونے میں 20 دینار پر آدھا دینا ہے۔ بالکل آسان سا سمپل سا طریقہ۔ اگر آپ کا نصاب اس میں سے نیچے ہے، کم ہے، پھر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور اگر آپ کا سونا اس میں سے کم ہے، اس مقدار سے کم ہے اور اس کے اندر ملاوٹ بھی ہے، یا اس مقدار کو پہنچ رہا ہے، اس کے اندر چاندی مکس ہے، کچرا مکس ہے، پھر بھی آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب اس مدت کو پہنچ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر انگریزی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سونا 55 گرام ہو، چاندی 555 گرام ہو، اس کے بعد 2.5% یا 40% کا حصہ جو ہے وہ نکالا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ ہے اس میں سونے کا بھی تذکرہ کیا کہ سونے میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، چاندی میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، زمین میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، مال مویشی بھیڑ بکریاں دی ہیں، اونٹ دی ہیں، اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو موجود ہیں لوگ، بھیڑ بکریاں تو انہوں نے رکھی نہیں ہیں، اب ان کے پاس کسی ساتھی کے پاس، بھائی کے پاس زرعی رقبہ تو ضرور ہوگا۔ زرعی رقبے کے لحاظ سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں بات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم اپنے پکیزہ مالوں میں سے۔ اب جو آپ نے اناج اگایا ہے اس اناج میں سے آپ نے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ 20 من میں جو مفسرین اور محدثین نے ایک موازنہ نکالا ہے یا میں ترازو کے لحاظ سے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں 20 من میں 20 من ہو، ایک سیر اور 6 چٹاک ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے، کم ہوگی تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ اب یہ جو 20 من ہے اس کے اندر زکوٰۃ نکالنی ہے، اس میں بھی 2 صورتیں۔ ایک وہ صورت ہے کہ جو بارش کے پانی سے سیراب ہوئی زمین اور ندی نالے کے پانی سے سیراب ہوئی، ایک وہ اناج آپ نے اگایا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی لگایا، محنت کر کے کنویں سے نکال کر کے زمین کو اپنی جو ہے وہ پانی سے سیراب کیا، اس میں سے کتنا حصہ بنے گا؟
بارش کا پانی ہو تو اس میں 10واں حصہ 20 من میں سے 2 من اچھل نکلے گا، اور اس میں سے اگر ہاتھ کے پانی سے آپ نے سیراب کیا ہوا ہے تو 20 من میں صرف 2 من ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ کا پیمانہ ہے جو اللہ رب العزت کی آپ نے راہ میں ادا کرنا ہے۔ آپ سے میں نے گوشت گزار کیا، عرض کیا کہ برادران اسلام زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے فرض کیا، فرض لازمی کیا۔ اب یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں مختصراً کہ وہ زکوٰۃ دینی ہے تو کس کو دینی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب فرض کیا تو اللہ رب العزت نے بتایا ہے تیری زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے 10ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء۔ زکوٰۃ کو صدقات کی لائن میں بھی لایا گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے انما الصدقات للفقراء، تیری زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ فقیر۔ صدقات للفقراء والمساکین والمساکین، اور مسکین ہے۔ فقیر کسے کہیں گے کہ جس کے پاس کوئی دن دولت مال نہیں ہے، بیچارہ گھر میں بہت مجبور ہے، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، اسے فقیر کہیں گے۔ اور مسکین کسے کہیں گے؟ ہاتھوں کی انگلیوں میں گنتے جانا، اگر یاد رہے، اگر نہ یاد رہے تو 10ویں پارے میں سورۃ توبہ میں آیت موجود ہے، خود جا کے تلاوت کر کے پڑھ لینا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمساکین، اور مساکین کو دینا۔ اب مساکین کون ہے؟ مساکین وہ ہے، میں نے آخر میں بڑی انتہائی ضروری بات آپ سے کرنی ہے، بڑی انتہائی ضروری بات ہے، آپ نے غور سے باتیں سننی ہے، غور سے بالکل کوئی بات مس نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والمساکین، اور مساکین، اور مساکین کون ہے؟ جو ایک وقت کا کھا لیتے ہیں اور دوسرے وقت کا موجود نہیں رہتا۔ اور فرمایا والعاملین، اور عاملین، عاملین کون ہے؟ جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، لا کے اللہ کی راہ میں یا طلباء کے مساکین میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد والمعلفۃ قلوبہم، جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہوں، اسلام پہ آنا چاہتے ہو، اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہو، اپنی زکوٰۃ کو آپ ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین، اور غلام کو آزادی دلانی ہے تو اس کی آزادی کے لیے آپ اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اور والغارمین، اور اس شخص پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں جس کی گردن بوجھ کے توق میں پھنسی ہوئی ہے، کہ جو جب آپ نے قرضہ لیا کسی سے، اس کے قرضے کو نہیں ادا کریں گے، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مر گئے، آپ کی روح آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دی جائے گی، لٹکا دی جائے گی۔ اس قرضے کی وجہ سے اتنی بری بلا ہے یہ قرضہ، کسی کو قرضہ دے گا اس کے قرضے سے نجات دلائے گا۔ اور فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ اپنی سبیل اور مسافر کے لیے خرچ کرے گی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ وہی چیز ہے جو میں نے تم پہ فرض کی۔ اب اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ سب اس ادارے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کرتے ہیں، مگر آسان رستہ جو ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے بہن بھائی، ماں باپ نہیں، ماں باپ اور بیوی بچوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اگر بہن بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، سب سے پہلے ان کو دے کے آؤ۔ اب یہ بچے جو یہاں پہ پڑھتے ہیں وہ آپ کے بالکل قریبی ہیں، اور قرآن کی اس آیت کو کھنگال لیں، ایک لفظ پڑھ کے دیکھ لیں، اس آیت میں سے جتنے بندے بتائے گئے ہیں، ان طلباء میں سے، ان مساکین میں سے، ان بچوں میں سے کوئی بھی بچہ اس نام میں سے باہر نکلتا ہے۔ یہ مساکین بھی ہیں، اپنا 100 روپیہ 200 روپیہ لے کے گھر سے آئے، کرایہ لگایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خاص انہیں کے ساتھ تعاون کرو، جس کے ساتھ چاہتے تھے کرو، مگر فضیلت چاہتے ہو، اللہ رب العزت کے ہاں رتبہ شان چاہتے ہو، تو پھر یہ بچے ایک وقت کا کرایہ لگا کے پھر بیچارے کچھ نہیں پاس، اور مساکین ایک وقت کا کھا لیا، دوسرے وقت میں بھوک لگتی۔ ادارے والے بھی اپنی حسب توفیق زیادہ ہمت کوشش کرتے ہیں،
مگر اللہ رب العزت رزاق ہے، وہ پھر دوسرے وقت پہ بندوبست کر دیتا ہے. ہم ایک شادی پہ 100 بندوں 200 بندوں کا کھانے کا انتظام کر لالے پڑ جاتے ہیں، دماغ جو ہے نا وہ پھٹنے پہ آ جاتا ہے، اس کو کھلانا اس کو کھلانا، یہ ناراض ہو گیا وہ ناراض ہو گیا. اب یہ بچے مسافر بھی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ مجاہدین بھی ہیں. یہ سارے بچے یہاں پہ پڑھنے والے 400-500 بچہ پڑھتا ہے، زیر تعلیم ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ رمضان میں بڑے کھلے دل سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے. آپ انتظامیہ سے جو ہے وہ بات کریں، 1-2 بچے 10 بچے 5 بچے 20 بچوں کی افطاری کی ذمہ داری بھی لیں، ان کے ساتھ حسب توفیق جتنا ہو تعاون بھی کریں. یہ اللہ رب العزت نے کہا، اللہ رب العزت نے بندے کروا کے بتا دیے ہیں. اب اللہ